بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان میں ادرک کو زنجبیل کہتے ہیں۔ ادرک کا اصل وطن بر صغیر ہے۔ یہاں سے یہ چین کے ملک میں متعارف کروایا گیا۔ چونکہ اس کی زندہ جڑوں کو منتقل کرنا بہت ہی آسان ہے، اس وجہ سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے منطقہ حارہ کے تمام ممالک میں پھیل گیا۔ اس کی زیادہ کاشت چین، بر صغیر، ہند و پاک اور تائیوان میں کی جاتی ہے، لیکن جتنا زیادہ بہتر اور اچھی ادرک ہندوستان کے صوبہ کیرالہ میں پیدا ہوتا ہے، ویسا ادرک پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ کیرالہ میں اگائے جانے والے ادرک کی خوشبو اور ذائقہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے۔ حکیم جالینوس اور بو علی سینا کی کتابوں میں ادرک کے طبی فوائد کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ ادرک ہاضم ہونے کے ساتھ ساتھ معدہ اور آنتوں کو تقویت پہنچاتی ہے۔ سانس میں مبتلا مریضوں کو ادرک کے استعمال سے افاقہ ہوتا ہے۔ ادرک ایک ایسی بوٹی ہے کہ نظام ہضم سے متعلق تمام خرابیوں کا علاج ہے، خصوصاً بدہضمی، اینٹھن، ریاح، معدے کی تکلیف، قولون، قے اور آنتوں کی تکلیف کا ازالہ کرتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چباتے رہنے سے مذکورہ تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادرک چباتے رہنے سے لعاب دہن کی مقدار بڑھ جاتی ہے، ہاضم انزائمز کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ادرک بادی پن اور اپھارا اور ہر طرح کے پیٹ درد کو دور کرتا ہے۔ ادرک کا جوس شہد ملا کر دن میں 3-4 بار پیتے رہنے سے کھانسی میں افاقہ ہوتا ہے۔ ادرک ایک ایسا ٹانک ہے جو جنسی کمزوری کے مریضوں کے لیے بہت ہی قیمتی ہے۔ بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے ادرک کا پانی آدھا چمچہ، ابلا ہوا انڈا 1 عدد اور تھوڑا سا شہد ملا کر رات کو سونے سے قبل متواتر 1 ماہ تک استعمال کرتے رہنے سے جنسی مراکز کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ تازہ ادرک کا پانی آدھا چمچہ، لیموں کا رس 1 چائے کا چمچہ اور پودینے کا پانی 1 چائے کا چمچہ ملا کر اس میں ذائقہ کو خوشگوار بنانے کے لیے تھوڑا سا شہد بھی ملا دیں۔ اس مشروب کے استعمال سے متلی، قے، بدہضمی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ سردی سے ہونے والے بخار اور زکام کی حالت میں ادرک کی چائے مفید رہتی ہے۔ چائے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں ادرک کے چند ٹکڑے ڈال کر چند لمحے ابلنے دیں، پھر اس میں چائے کی پتی ڈالیں۔ لیجئے چائے تیار ہے۔ سرد ہوا لگنے یا ٹھنڈے پانی سے نہانے کی وجہ سے حیض رک جائے تو تازہ ادرک کا ایک ٹکڑا کوٹ کر 1 پیالی پانی میں چند منٹ تک ابلنے دیں، پھر اس میں تھوڑی سی چینی شامل کر کے ہر بار کھانے کے بعد روزانہ 3 بار پیتے رہنے سے حیض کی رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک دافع دمہ بھی ہے۔ 1 کپ میتھی کے جوشاندے میں تازہ ادرک کا جوس 1 چائے کا چمچہ اور ذائقہ بہتر کرنے کے لیے شہد شامل کرنے سے خوب پسینہ آتا ہے اور انفلوئنزا اور بخار کو کم کرتا ہے۔ یہ برونکائٹس، دمہ، کالی کھانسی اور پھیپھڑوں کی تپ دیگ کا بھی عمدہ علاج ہے۔ المختصر، اللہ کی ان قدرتی انواع و اقسام کی نعمتوں کے بے حد ہی فوائد ہیں۔ قدرتی چیزوں کا روزانہ استعمال کریں، جس میں پھل اور سبزیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی سے بہرور فرمائے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔